السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کے متعلق چند الگ الگ مسائل سیکھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے یہ درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، نیز بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے، کس طرح کے مالوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ آپ کے سامنے کچھ مال ذکر کیے جاتے ہیں جن میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 1، رہنے کے گھر میں۔ نمبر 2، کرائے پر اٹھائے گئے مکانات، یعنی کرائے پر دیے گئے مکانات میں زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ان کی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ نمبر 3، استعمالی کپڑے، چادریں، فرش وغیرہ، ان میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، گھر کا ساز و سامان، مثلا فریج ہے، کولر ہے، واشنگ مشین وغیرہ، ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 5، سواریاں، یعنی گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ۔ نمبر 6، غلام باندیاں جو خدمت پر مامور ہوں۔ نمبر 7، اپنی حفاظت کے لیے رکھے گئے ہتھیار۔ نمبر 8، گھر میں رکھا ہوا کھانے پینے کا ذخیرہ۔ نمبر 9، سجاوٹ کے برتن۔ نمبر 10، ہیرے جواہرات، جبکہ یہ تجارت کے لیے نہ ہوں۔ اگر ہیرے اور جواہرات تجارت کے لیے ہوں تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 11، مطالعہ کی کتابیں۔ نمبر 12، صنعت کاروں یعنی کاروباری حضرات کے لیے ان کے پاس جو اوزار ہوتے ہیں کاروبار کرنے کے، یا مشینیں ہوتی ہیں، یا کارخانے یا فیکٹریاں، یا کرائے پر چلنے والی بسیں اور ٹرک، اور کاشتکار حضرات کے ٹریکٹر اور آلات زراعت یعنی کھیتی وغیرہ کرنے کے جو اسباب ہوتے ہیں، آلات ہوتے ہیں، آلے ہوتے ہیں وغیرہ، نیز ہر ایسا سامان جو تجارت کی نیت سے نہ خریدا گیا ہو، ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے، گزشتہ سال کی زکوٰۃ کی رقم گھٹا کر کے حساب لگایا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے ایک سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، حتیٰ کہ دوسرا سال آ گیا، تو پہلے سال جو زکوٰۃ کی رقم واجب ہوئی تھی وہ چونکہ اس کے ذمے میں دین ہے یعنی قرض ہے، اس لیے اس رقم کو الگ کر کے زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا، اور سابقہ واجب شدہ رقم بہرحال الگ سے ادا کرنی ہوگی۔ تیسرا مسئلہ ہے، حقوق اللہ سے متعلق کون سے مطالبات زکوٰۃ کو روکنے والے نہیں ہیں؟ ہر ایسا قرض جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو اور کسی انسان کی طرف سے اس کا مطالبہ نہ ہو، مثلا نذر ہے، کفارات ہے، صدقۃ الفطر ہے اور حج کا وجوب، تو ان کی جو رقمیں ہوتی ہیں ان کو اصل سرمایہ سے گھٹایا نہیں جائے گا، بلکہ اگر ان امور کے لیے رقم رکھی ہو اور سال پورا ہونے کا وقت آ جائے تو اس پوری رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلا کسی شخص نے حج کا ارادہ کیا ہے اور رمضان میں اس کا زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہے، اور اس نے حج کے لیے جو رقم جمع کر رکھی ہے وہ سال پورا ہونے کے وقت اس کے پاس موجود رہے تو کل رقم پر زکوٰۃ فرض ہوگی، حج کی رقم کو الگ نہیں کیا جائے گا۔ حوالہ کتاب المسائل، جلد 2، صفحہ 226۔